وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون۔ جیسا کہ کل کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واعظ فرمانے کے وقت اور نزول قرآن کے وقت منافقین کی ایک دوسرے کے ساتھ کی جانے والی باتوں کا بیان ہوا، اس آیہ مبارکہ میں ان کے ایک اور عمل بد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فرمایا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کنکھیوں سے دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، ایک دوسرے سے آنکھوں میں اشارے کر کے پوچھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہمیں، یراکم من احد، کو تمہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ دیکھتے ہیں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ثم انصرفوا، تو وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو ہمیں سننی پڑے گی، قرآن پاک میں کوئی حکم آ گیا جہاد کا تو ہمیں جانا پڑے گا، قرآن کریم نے ہم سے مال کا مطالبہ کیا ہے تو وہ دینا پڑے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے وہ آنکھوں میں اشارہ کر کے ایک دوسرے کو مجمع سے کھسک جاتے تھے۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ حرکت ایک اور انداز میں بیان کی۔ یہاں تو فرمایا نا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کھسک جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتسللون منکم لواذا، میں جب میرے حبیب کریم علیہ السلام قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ منافق لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی اوٹ لے کر نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے نکل جانا، یار کہیں قرآن سننا نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں منافق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کا عمل واضح فرما دیا۔ آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن سننا بڑا بھاری پڑتا ہے، دین حق کی بات سننا بڑا بھاری پڑتا ہے، جن کو دین کے لیے پیسے دینا بڑا بھاری پڑتا ہے، ان کو یہ بات سننی بڑی بھاری لگتی ہے، یار یہ پیسے دیں ہم دین کے لیے، یہ سننے بڑا بھاری لگتا ہے ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ یہ بندے کا جب دل کالا ہو جائے نا تو قرآن سے دل اٹھ جاتا ہے اس کا۔ حضرت امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، آپ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ یہ وہ شاگرد ہیں جو آپ سے آخری عمر میں پڑھنے گئے۔ 50 دن آخری حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، آخری 50 دن انہوں نے پڑھا ہے، پھر وہیں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو امام ابن قدامہ جو ہیں وہاں سے پڑھ کر کے جنازے کے بعد کچھ عرصہ رہے، وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں من موانع فہم القرآن، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے میں ممانعت آ جائے، رکاوٹ آ جائے، قرآن کریم نہ سمجھے بندہ، تو کہتے ہیں اس کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا جو آپ نے فرمایا کہ ان یکون التالی مصرا علی الذنب، کہ جو بندہ ہے قرآن پاک پڑھنے والا وہ گناہ پر مصر ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ تو جب بندہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سمجھ اس سے روک دیتا ہے، قرآن نہیں سمجھنے دیتا اس بندے کو، جی دینی مجلس میں نہیں بیٹھنے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے۔ تو یہ گناہ جو ہے نا یہ دل میں ظلمت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ظلمت جیسے دل میں پیدا ہوئی تو بندہ جو ہے وہ دین سے دور ہو گیا، اپنا مال دین پر خرچ نہیں کرے گا، اس سے دور ہو جائے گا، جہاد کے لیے اس کی طبیعت مائل نہیں ہوگی، دور ہو جائے گا جہاد سے، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اسے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ متصفاً بکبر، فرمایا کہ بندہ جو ہے نا وہ تکبر کے ساتھ متصف ہو جائے، دل میں تکبر آ جائے، اکڑ پن آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی من موانع فہم القرآن، یہ بھی اسی میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا اسے، میں رہنے دے تو نہ آئیدہ۔ اور
آگے فرماتے ہیں حضرت امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اسباب ظلمت القلوب، یہ وہ اسباب ہیں جس سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دل میں اندھیرا پیدا ہو گیا، دل کالا ہو گیا، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے، ان کو دور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح بندہ جو ہے نا وہ دین حق پر پیسے بھی خرچ نہیں کرے گا، ہاں جی، وہ اعلان بھی نہیں سنے گا یہ والا کہ یار دین کے لیے پیسے چاہیے، یہ بات سننا بھی اس پر بھاری ہوگا، ہاں جی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کئی سارے، ایک مولوی صاحب نے ایسے کہنے لگے کہ جناب آپ دیکھیں، آپ باتیں کرتے ہیں لبرلوں کے بارے میں، حالانکہ جو مدارس ہیں بڑی بڑی سوسائٹیوں میں، وہاں تو سارا فنڈ ہی یہی لوگ دیتے ہیں، لبرل لوگ دیتے ہیں، ہاں جی۔ میں نے کہا دیکھو دو باتیں ہیں، ایک بات ذرا آپ تھوڑا سا اس میں غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک ہے مال اس لیے دینا، یار وہاں مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت ہوگی اس لیے مال دینا۔ ایک یہ ہے اس لیے دینا یار ہم پہ کوئی مصیبت ہی نہ آ پڑے، چلو صدقہ دے دیں، کیا کر دیں، صدقہ دے دیں، اس لیے دینا کہ صدقہ دے دیں چلو مصیبت ہی نہ آ جائے کوئی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے باہر کسی فقیر کو دے دیا یا مدرسے کو دے دیا ہیں، خاص اس نیت کے ساتھ دینا۔ ان سے آپ جا کے پوچھیں نا، جو بکرا بھی دے رہا ہے مدرسے میں، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مولویوں کا بیڑا غرق ہو، ہیں وہ ساتھ جناب کیا نام ہے اس کا، پیسے بھی اٹھا کے دے رہا ہے، کپڑے بھی دے رہا ہے مدرسے میں، ساری چیزیں ضرورت کی مہیا کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کر رہا ہے کہ مولویوں کو گولی مار دی جائے۔ تو بتائیں پھر اس کا دینا جو ہے نا اس نیت کے ساتھ تو نہیں ہے نا، جو جس نیت کے ساتھ دینا چاہیے، دین غالب آ جائے، دین پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ دین پڑھ سکیں، ان کی خیرخواہی کی نیت کے ساتھ دے تو اس کا اجر ہے بھائی۔ ہاں وہ جو دے رہا ہے ایک خاص اجر اس کو بھی ملے گا، ایک طرح کا اجر ملے گا اسے، کیونکہ باہر دینا اور مدرسے میں دینا اس میں بھی فائدہ ہے اس کا، لیکن جو ایک اس کو اجر ملنے والا ہے بہت بڑا اس نیت کے ساتھ دینے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، اس کا اجر ہی بہت ہے، اس کا اجر بہت ہے۔ یہ سیدھا سیدھا بندہ جو ہے نا پھر غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، میں کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں جی، کہیں یہ نہ ہو کہ جہاد کا حکم آ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ جناب ہم سے انفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ ہو جائے، ہیں جی، کہیں یہ نہ ہو کہ آقا علیہ السلام جہاد کے لیے روانہ کرنے لگے تو ہمیں پکڑ کے کہہ دیں تم جاؤ۔ جب بھی آقا علیہ السلام اس طرح کو معاملہ فرماتے نا، سرایہ روانہ کرتے تھے، تو یہ منافقین جو ہے پیچھے چھپ چھپ کے بیٹھتے تھے، کہیں یہ نہ ہو کہ حضور ہمارا ہی نام لے رہے ہیں، چل بھی تو جا جہاد پہ، چھپ چھپ کے بیٹھتے تھے، چھپ چھپ کے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، پھر یہ نہ ہو کہ مجمع میں بیٹھے ہوں ہم پہ نظر پڑ جائے اور آقا علیہ السلام بات ہے تو جا بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، میں کہ حل یراکم من احد ثم انصرفوا، یہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہمیں، جب دیکھتے ہیں نا کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ثم انصرفوا پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میں صرف اللہ قلوبہم، یہ نہیں نکلے، اللہ نے ہی ان کے دلوں کو چکر دے دیا ہے، اللہ نے ان کے دل گھما دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی ان کو اپنی وحی نہیں سننے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا مال اپنے جہاد پہ نہیں لگنے دیتا، اللہ تعالیٰ اپنا مال اپنے دین کے غلبے کے لیے نہیں لگنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے میں صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیے، اللہ نے پھیر دیے ان کے دلوں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیوں پھیر دیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے کچھ نہیں ہے، یہ سمجھتے کچھ نہیں۔ اگلی آیت مبارکہ جو دو آیات کریمہ نا یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم کی سب سے آخری آیات کریمہ یہ دو ہیں، سب سے آخر میں جو دو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ یہ دو آیتیں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیتیں 128 اور 129، یہ دو آیتیں جو ہیں سورۃ توبہ شریف کی سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد قرآن کریم نازل نہیں ہوا، اس کے بعد قرآن کریم نازل نہیں ہوا۔ یہ دو آیتیں جی، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب واضح فرمایا، محبوب کا منصب کیا ہے جی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے تھے منافق کہ ان کی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے، آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہم پر مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں جی، وہ دشمن جو ہیں سارے حملہ آور ہو گئے تو وہ یہی کہتے تھے کہ انہیں کی وجہ سے ہوا ہے جی، اگر یہ نہ ہوتا یہاں پہ تو ہم بڑے سکھی رہ رہے ہوتے ہیں جی، یہاں پر بھی کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو کسی
غلبہ دین کا کام کرنے والے بندے کی وجہ سے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اسی کی وجہ سے ہم پکڑے ہوئے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم پر جو سختیاں آ رہی ہیں ساری، لیکن نہ، اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس پیرائے میں جواب دیا، اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کا منصب بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میں تم میرے حبیب کریم علیہ السلام کو اپنے لیے ان کا ہونا باعث مصیبت سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے تو پوچھو میرے حبیب ہے کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس تمہاری جنس بشر میں سے، تم ہی میں سے، عرب میں سے، قریش میں سے جی حبیب کریم رسول کریم تشریف لے آئے ہیں۔ کون تشریف لے آئے ہیں؟ رسول کریم تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، ایک ہے کریم آقا علیہ السلام کی شان مبارک نبی ہونا، ایک ہے حضور کا رسول ہونا، ایک ہے نبی ہونا، ایک ہے رسول ہونا۔ نبی ہونا آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ نبی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے لینے والا، اللہ سے لینے والا، رسول کا معنی ہوتا ہے آگے مخلوق کو دینے والا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات اللہ سے لینے والا اور آگے مخلوق کو دینے والا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، تو آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آنا وہ تو رک گیا ہے، لیکن آگے مخلوق کو دینا، یہ جو امت کھڑی ہو کے علماء کھڑے ہو کے امت کو دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ بھی آقا علیہ السلام ہی عطا فرما رہے ہیں۔ ہاں، یہ آقا علیہ السلام کی رسالت عامہ تامہ شاملہ، جو کہتے ہیں نا سب کو شامل ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ جیسے کہ پچھلے کوئی دروس میں بیان کیا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں جس بندے کو قرآن پہنچا ہے نا، مطلب وہ یقین کر لے کہ اس نے حضور سے ہی سنا ہے، یہ آقا علیہ السلام سے سنا ہے، کیونکہ جو بھی عالم قرآن سنائے گا، قرآن سمجھائے گا، وہ حقیقت میں آقا علیہ السلام کا نائب بن کے سنائے گا، حضور کا وارث بن کے سمجھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کو بیان فرمایا، اور آگے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے حبیب کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف آتی ہے، ہم مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کہ بات اصل یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرے حبیب تو خود پریشان ہو جاتے ہیں جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے پریشان میرے حبیب ہو جاتے ہیں۔ میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے حبیب کو بڑا تکلیف دیتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں حبیب کی وجہ سے ہم پہ مصیبت پڑی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین، اور میرے حبیب کریم علیہ السلام جو ہے نا وہ تم مومنوں پر بڑے ہی حریص ہیں، مومنوں پر بڑے رئیس ہیں جی۔ مومنوں کو ہر طرح کی خیر خواہی مل جائے، مومنوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، مومن جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بن جائیں، مومن جو ہیں وہ دنیاوی تکالیف سے بچ جائیں۔ بتائیں یار، وہی مومن تھے نا مکہ مکرمہ میں، کتنی تکالیف آتی تھی جی۔ حضرت سمیہ کو شہید کیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کو حضرت عمار بن یاسر پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے باقی صحابہ جو ہیں رات دن جناب ان پہ ظلم ہوتے ہیں، ان کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، سینے پہ پتھر رکھے جاتے ہیں جی، اتنی تکالیف دی جاتی ہیں۔ تو جب مدینے میں آتے ہیں آقا علیہ السلام کے صحابہ، یہ اسی شان کا ظہور ہی تو ہو رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، میں تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے حبیب پر بڑا گراں گزرتا ہے، میرے حبیب کو تکلیف دیتا ہے۔ تو بتائیں میرے آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو محفوظ فرمایا نہیں فرمایا یار؟ پھر میرے آقا علیہ السلام نے میں صنعاء سے لے کر یہاں تک وہاں ایک عورت چلے گی، اس کو کوئی بندہ تکلیف دینے والا نہیں ہوگا۔ بتائیں وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے جی؟ اتنا امن قائم کیا میرے آقا علیہ السلام نے، مومنوں پر اللہ آقا علیہ السلام نے اتنی شفقت فرمائی، اتنی کرم نوازی فرمائی، دنیا جہان کے جتنے دشمن تھے سب کے پنجے اور ان سب کا ظلم اور استبداد جو ہے اس کو آقا علیہ السلام نے تروڑ مروڑ کے اسفل السافلین میں پھینکا یا نہیں پھینکا یار؟ بتائیں، اتنا کرم کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے مومنین کی جماعت ایسی تیار فرمائی جنہوں نے جناب پھر دور دراز کے دشمنوں کو بھی، ان کو بھی ملیا میٹ کر دیا، ان کے بھی جناب جو پاور تھی، طاقت تھی، اس کو ختم فرما دیا آقا علیہ السلام کے صحابہ نے ہیں جی۔ تو بتائیں آج جو اتنے ظلم ہم پہ ہو رہے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے جو ہے نا، ہم نے امت نے جو کیا ہے نا، یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ امت جو ہے نا حضور کے دین کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ تو یہ اب عزیز علیہ ما عنتم جو ہے، حبیب کریم علیہ السلام تم پر تمہارا مشقت میں پڑنا میرے حبیب کو پریشان کرتا ہے، میرے حبیب پر گراں گزرتا ہے۔ بتائیں یار، قبر میں جب امتی جاتا ہے
ہیں جی، سارے چھوڑ جاتے ہیں، ابا چھوڑ گیا، اماں چھوڑ گئی، بیوی چھوڑ گئی، بچے چھوڑ گئے۔ جب قبر میں بندہ جاتا ہے، ادھر فرشتے آتے ہیں اسے سوال جواب کرنے کے لیے کہ آقا علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ میرا امتی ہے، ہیں جی، کہیں یہ پریشان نہ ہو، حضور قبر میں بھی تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ امتی جو ہے نا اپنے گندے اعمال کر کر کے دل کالا کر لے، اسے پہچان ہی نہ ہو حبیب کریم علیہ السلام کی، وگرنہ آقا علیہ السلام نے تو حد کر دی ہے عزیز علیہم ما عنتم کے اظہار کی، ہیں جی، اس شان کریمی اور شان رحیمی اور شان رعوفی کمال کر دیا میرے آقا علیہ السلام نے۔ بخاری میں حدیث پاک ہے، ہر ایک مومن کی قبر میں آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا نا، اللہ اکبر کبیرہ، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑے ہوگی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہی کہیں گے بھئی آج تو مجھے اپنی فکر ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں سارے نبیوں سے لوگ ہوتے ہوتے میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا آنا لہا آنا لہا، وہ اس کام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ہے، یہ تمہاری جو ہے نا تمہاری داد تمہاری امداد کرنا، یہ تو میں ہوں اس کام کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت پھر میں کیا کروں گا، اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ کب تک سر سجدے میں رکھوں گا؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرما دے ارفع راسک، محبوب پیارے سر تو اٹھا، اپنا سر تو اٹھا، ارفع راسک، محبوب پیارے سر اٹھائے نا ذرا، ہیں جی، سل توتا، تو مانگ دوں گا تجھے، وشفا تو شفا، تو شفاعت کر قبول کی جائے گی تیری شفاعت۔ بتائیں ایسی شان کریمی۔ پھر آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، پوچھتے ہیں حضور سے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں قیامت والے دن آپ کو ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان پر جب جہاں میرے غلاموں کے اعمال تل رہے ہوں گے نا، وہ بھی پریشانی کا وقت ہوگا، پریشانی کا مقام ہوگا، میں وہاں کھڑا ہوں گا اپنے غلاموں کی مدد کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے تو آقا علیہ السلام نے پھر حوض کوثر پہ آ جانا، میری امت پیاسی آئے گی، ان کو میں جام پہ لا رہا ہوں گا، ان کو حوض کوثر دے رہا ہوں گا، ان کو اپنے غلاموں کو۔ بتائیں یار، اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں حضور پھر آقا علیہ السلام نے میں پھر پل صراط پہ آ جانا، ہیں جی، پل صراط پہ بڑی تنگ مقام ہے، وہاں پہ میں کھڑا ہوں گا، اپنے امتیوں کو پار لگا رہا ہوں گا، وہیں پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتائیں یار، کریم آقا علیہ السلام نے حد نہیں کر دی شان کریمی کی۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا جو ہے نا میرے حبیب کو گراں گزرتا ہے، میرے حبیب پریشان ہو جاتے ہیں تمہاری تکلیف سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے دلیل بھی دی کہ حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں ان کو تمہارا تکلیف میں پڑھنا کیوں گراں گزرتا ہے، تم پر حریص کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رؤوف رحیم، آقا علیہ السلام بڑے مہربان ہیں، انتہائی رحم دل ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں تم پر۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرمائے حبیب کریم علیہ السلام کی شان کا اظہار یوں ہو اور آگے لوگ کھڑے ہو کے یہ کہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں دین کی وجہ سے تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں جی، سکول کی کتابوں میں اب تو لکھا ہوا آ گیا، کہتے ہیں ہماری ترقی دو چیزوں سے ہے، عورت باہر آ جائے، بے لباس ہو جائے، اور جناب سود جو ہے نا وہ عام ہو جائے۔ کہتے ہیں دین نے پکڑ کے دونوں کو منع کر دیا، کہتے ہیں اب رکاوٹ ہماری ترقی میں یہ دین ہی تو ہے اور کیا ہے؟ بتائیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حقیقت میں یہ بات کر کے نا، یہ آقا علیہ السلام کی آمد پہ ان کو غصہ ہے، حضور آئے کیوں ہیں؟ جس طرح منافقوں کو غصہ تھا نا، یہی غصہ ان کو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پیارا اگر یہ منہ پھیرتے نا، واہی نہیں سنتے، تجھ سے حکم جہاد نہیں سنتے، تیری بات مان کے جہاد پر پیسے خرچ نہیں کرتے، تو میں حبیب پیارے اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو فقل، تو ایک بات کیا ہے بس، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ ہے جی پیغام ہر اس بندے کے لیے جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے، جی خدمت دین میں بندہ مصروف ہے، ہر اس بندے کے لیے یہ پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پیغام دیا؟ آخری آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائی کے لیے بہت بڑی بات فرمائی۔ میں کہ اگر یہ پیٹھ پھیرتے ہیں، دین کے لیے پیسے نہیں دیتے، غلبہ دین کی بات نہیں کرتے، یہ جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جاتے، آپ جہاد کے لیے بندے بھیجنے لگتے ہیں تو یہ کھسک جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے فقل حسبی اللہ، تو آپ کہیں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تم نہیں آتے نہ آؤ، میں اکیلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بلند کر دوں گا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میں اکیلا ہی کام کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کیا فرمایا؟ جی حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میں نے ایسے نہیں کہا کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، میں لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی تو نہیں نا، لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا مطلب کیا ہے؟ فقل حسبی اللہ کہہ کے نا
اللہ بہت بڑی بات فرمائی یہاں پہ، بیچ سے جو بات نکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا نے حبیب پیارے جب وہ آ کے آپ سے آپ کی بات نہیں سنتے، پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں، تو آپ بھی کہہ دیں میرے لیے بھی اللہ کافی ہے، ضرورت مجھے بھی نہیں ہے تمہاری، جاؤ جاؤ مزے کرو۔ ہمارا ایک ہم جو ہے نا وہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تمہیں دین حق سنا رہے ہیں، اور آگے سے تم یہ کر رہے ہو، حبیب میں فقل حسبی اللہ، آپ بھی کہہ دیں میرے لیے اللہ کافی ہے، بس مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرما علیہ توکل، تو مجھے اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، عرش عظیم کا رب وہی ہے۔ بتائیں نا ذرا انداز دیکھیں کلام کا، وہ رب العرش العظیم۔ بات ہو رہی ہے دین حق نہ سننے والوں کی، جہاد کی بات نہ سننے والوں کی، دین پر غلبے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ بات ان کو ناگوار گزرتی ہے کہ یہ نہ سننا پڑے، ہمیں نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حبیب پیارے آپ کہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ فرمایا جو اتنے بڑے عرش کو پال رہا ہے، اتنے بڑے عرش کو پال رہا ہے، تو وہ مجھے بھی پال لے گا، مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو بندہ پریشان رہتا ہے، غم اسے لاحق رہتے ہیں، حدیث پاک میں ہے یہ دونوں آیات کریمہ لقد جاءکم رسول اور فَإِن تَوَلَّوْا، یہ دونوں آیات کریمہ جو ہے نا بندہ 7 مرتبہ سویرے 7 مرتبہ شام کو پڑھے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سارے غموں میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کے غموں میں اللہ فرماتا ہے میں کفایت کروں گا پھر۔ جی تو اس لیے یہ انتہائی زبردست وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسے اپنے وظائف میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔